ٹیکس کے خلاف تاجروں کی 3 روزہ ہڑتال کا فیصلہ مؤخر، ٹیکس نیٹ سے متعلق تجاویز گورنر سندھ کو ارسال کر دی۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاجروں کی اس ہڑتال کی جس کا فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے۔ ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی ہڑتال کا فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے۔ کراچی میں تاجر اتحاد نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی اور اس کے بعد 3 روزہ ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ مذاکرات میں جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوئے، گورنر عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ٹیکسوں سے متعلق بیان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، تمام لوگ ٹیکس دیں گے تو ہی ملک قرضوں سے نکلے گا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تاجروں نے ٹیکس نیٹ سے متعلق تجاویز دی ہیں۔ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بات کا مجھ سے یہاں پہ اظہار کیا کہ وہ اس کو اپنے دوستوں سے بات کر کے اس کو مؤخر کرتے ہیں ہڑتال کو۔ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آپس میں روزانہ کی بیسس پہ کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور اگر کوئی ریڈ ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے کسی تاجر برادری کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے حل کے لیے فوری طور سے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے اور وہ کوشش کریں گے کہ ریلیف بھی ان کو فوری طور سے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تاجر رہنما رضوان عرفان۔ رضوان صاحب بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے عزت بخشی۔ یہ بتائیے گا آپ نے جو اپنی 3 روزہ ہڑتال مؤخر کی ہے، یہ کتنے دنوں کے لیے مؤخر کی ہے، کیا شرائط سامنے رکھیں گے اور کن کنڈیشنز کی بنیاد پر مؤخر کیا؟ ہمیں گورنر صاحب نے کل بلایا، ہم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ ہم سے مذاکرات کی جائے۔ جب مذاکرات نہیں کیے تو ہم ہڑتال پہ گئے۔ ہڑتال پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے ہم مسائل حل کریں بیٹھ کے۔ اگر یہ ہمیں ہڑتال کی کال نہیں دیتے، آپ پہلے ہی اگر بلا لیتے تو ہم ہڑتال کی کال نہیں دیتے۔ گورنر صاحب نے کل ہماری بات کرائی ہے FBR کے چیئرمین سے، اور وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ 2 سے 3 دن میں کراچی آئیں گے وہ، اور گورنر صاحب اس کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کے مذاکرات کرائیں گے۔ ہم نے یہ بات مشہور رکھی ہے کہ ہمارے مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں FBR چیئرمین سے 2 سے 3 دن میں، تو ہم جو ہے ابھی ہڑتال مؤخر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو 13 تاریخ کو اول پاکستان انجمن تاجران کی ہڑتال ہے، پھر ہم اس ہڑتال میں یعنی کہ ٹینٹیٹیولی آپ نے 3-4 دنوں کی بات کی۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مطالبات ہیں کیا؟ پہلے ذرا ان کی طرف آتے ہیں، مطالبات ہیں کیا تاجر برادری؟ مطالبات جو ایک انہوں نے ریکارڈ کی ایک شرط رکھی ہے ریٹیلر پہ کہ ہر ریٹیلر شناختی کارڈ کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ اصل میں مجھے بتاؤں، ہم یہ جو ہے نیا پاکستان بتاتے ہیں، نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پڑھا لکھا پاکستان چاہیے جہاں آپ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا لٹریچر کیا ہے، آپ کو پتا ہے کیا حالت ہے یہاں؟ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے۔ ہمارا چھوٹا طبقہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ڈاکومنٹیشن یہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنا بھی یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہوتا۔ ابھی ٹائم لگے گا، گریجولی ہم آئیں گے اس سلسلے میں۔ اور ایک موبائل کا ہمارا مسئلہ ہے جو یوز موبائل کے سلسلے میں PTA بند کر رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جو موبائل بند کر دیے گئے، گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں دی۔ ایک یوز موبائل کا SRO تو جاری کر دیا لیکن کوئی پالیسی نہیں دی۔ یہ جو 15 جنوری کو انہیں ایک ٹائم رکھا تھا کہ موبائل ایکٹیو کرا لیں اور اس کے بعد بند کر دیں گے، اگر وہ پالیسی لے لیتے ہیں بورڈ پالیسی تو یہ جتنا بھی موبائل یہ بند نہیں ہوتا، گورنمنٹ کو ریونیو ملتا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو موبائل یہاں آ گئے یوز، اس کی جو ہے ڈیوٹی جو جائز بنتی ہے وہ لے لی جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کسٹمز عائد کی گئی درآمدی موبائلوں پہ، اگر وہ عائد اس طرح سے نہ کی جاتی، تھوڑا ریٹ کم کر دیا جاتا، تھوڑا ٹائم مزید دے دیا جاتا، تھوڑی اس میں سہولت ہوتی ہے، آپ کا یہ مطالبہ؟ بالکل مطالبہ یہ، اور یہ چاہتے ہیں یہ PTA کا جو مسئلہ ہے، PTA NOC نہیں دے رہا ہے، یوز موبائل کے NOC نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ منگا نہیں پا رہے ہیں، اس کو کلیئر کیا جائے۔ اور جو جینون آئیمیز ہیں، جو جینون آئیز ہیں، جو آپ کے جو ٹریسیبل ہوتے ہیں، وہ موبائل آنے کی اجازت دی جائے۔ صحیح۔ اچھا یہی 2-3 مطالبات سامنے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے؟ تقریباً 11 نکات ہیں ہم نے دیے ہیں، اور بھی نکات ہیں بہت سارے، تو ہم نے سب دیے ہیں۔ ان کو گورنر صاحب نے مانا ہے کہ یہ نکات آپ کے صحیح ہیں، اور FBR کے چیئرمین سے ہمارے سامنے بات کی اور ہماری بات کرائی۔ ہم نے 3 دن کی اس لیے موقع یہ کوئی اتنے معذرت کے ساتھ یہ کوئی اتنے خطرناک مطالبات نہیں جس کی وجہ سے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دیجیے۔ ملک گیر ہڑتال، معیشت کا پہیہ آپ لوگوں کے دم سے چلتا ہے، آپ لوگ معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں صرف کراچی سے 3 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ملک گیر ہڑتال کی کال دے دینا ایک ایسے ایشو پہ آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ وجہ یہ بتاؤں، مذاکرات ہم سے بات کی جائے نا، جو بھی بات کرتی ہے گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی۔ جو مذاکرات پہلے آپ لوگوں سے بات نہیں کی؟ کوئی بات نہیں کی۔ 72 گھنٹے کا ہم نے الٹیمیٹم دیا، کوئی بات نہیں کی۔ کل جب ہم نے ہڑتال کی کال دے دی تو بلایا گیا ہم کو، اس سے پہلے آپ بلا کے ہمارے بات سن لیتے تو یہاں تک پہنچتے ہی نہیں۔ اور اس میں گورنمنٹ کی نیک نیت چاہتے ہیں، گورنمنٹ اگر نیک نیت ہے تو ہمارے مذاکرات حل کریں گے۔ نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل گورنمنٹ نے آپ کو کسی نے نہیں بلایا، کسی نے نہیں بلایا۔
किसी ने बुलाया, अगर हमें बुलाते तो तो हम मजबूरन आपने अच्छा हड़ताल ये की। बताइएगा कि इस वक्त आपका जो ताजिर इत्तेहाद है इसमें कितने फीसद ताजिर टैक्स नेट में हैं और कितने लोग नहीं? मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग नहीं हैं, बनना चाहते हैं, आसान चाहते हैं, एक फिक्स टैक्स निजाम ले जाए। मैं आपको बताऊं ना, उसमें कैटेगरी हमने वो भी लिखा है, ABCD आप कैटेगरी बना दें और फिक्स टैक्स ले लें, फिक्स टैक्स ले। फिक्स ले लें। टैक्स जो दुकानदार, छोटा दुकानदार, वो देने को तैयार है, वो ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया था, आप उसके बना दें कैटेगरी 2000 लेकिन क्या 5000। बाइंग और जो सेलिंग है क्या वो भी फिक्स है, जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि जी फिक्स टैक्स दे दें? नहीं, बाइंग और सेलिंग तो अलग चीज है, वो टर्नओवर पे जाता है। एग्जैक्टली, वो टर्नओवर जाता है। वो अगर वो टर्नओवर जो बड़ा टर्नओवर करता है, अब उसका टैक्स ज्यादा भरते हैं हम, और जो कम करता है उसका टैक्स कम करें हम। असल में वजह ये, हमारे यहाँ लोग, ये जो गवर्नमेंट है वो टर्नओवर पे टैक्स देती है, हमारे यहाँ प्रॉफिट है आधा %, प्रॉफिट पे टैक्स लेना चाहिए। इनकम टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लेना चाहिए, टर्नओवर पे टैक्स नहीं। हमारे ये सही। सबका गलत है, ये गलत है सर। सही सही। अच्छा आपको लगता है कि ये जो मॉडल आप प्रेजेंट कर रहे हैं ये दुनिया के किसी और मुल्क में बिल्कुल इसी तरह से नाफिजुल अमल है? ये नाफिजुल अमल टाइम लगा, जितने भी जो यूरोप है या जो भी आप जो गवर्नमेंट करना चाह रही है उसमें टाइम लगा, ये एकदम नहीं हो गया। आप मशावरत करें, बुलाए, बैठे, हम भी चाहते हैं टैक्स, हमने कभी भी मना नहीं किया गवर्नमेंट को टैक्स देने दे, सही। हम टैक्स देना चाहते हैं, हमसे टैक्स लिए जाए, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन इससे पहले खुद क्यों नहीं आप लोगों की जानिब से इतनी जिम्मेदारी समझेगी कि आप लोग, जैसे आपने कहा कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टैक्स अदा करें, जी जी। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने की जानिब से क्यों ऐसी पेशकश नहीं की है? बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना मैं बड़ा आपको आदमी बताऊं, की रमजान में FBR के चेयरमैन आए थे गवर्नर हाउस में, मैंने बाय हैंड उनको लेटर दिया कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें। उनके बाद उनको कॉल की, मैंने व्हाट्सएप किया, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। जब हम इस नहज पे पहुंचे, अगर हमसे मुज़ाकरात कर लेते, बात कर लेते, तो हम, मैं कहता हूँ आपको, यूज मोबाइल में हम 50 अरब रुपए का सालाना रेवेन्यू दे सकते हैं गवर्नमेंट को। ले दो, एक अगर आदमी 50 लाख रुपए का काम करना चाहता है मोबाइल का यूज, क्यों नहीं उसको इजाजत नहीं चाहिए? और हमारे 80% लोग यूज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नया इस्तेमाल नहीं करते, सही। गरीब लोग हैं। अच्छा मुझे रिजवान साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप फिक्स टैक्स की बात कर रहे हैं, तवक्को ये की जा सकती है कि हो सकता है शायद हुकूमत आपका मुतालबा मानते हुए फिक्स टैक्स इतना बढ़ा दे कि उससे बेहतर ये हो कि लोग फाइलर बन के कम टैक्स दे दें। आपको लगता है कि ऐसी सूरत में हुकूमत का ये अमल आपके लिए काबिल कबूल होगा? वो फाइलर तो बनेगा, जब फिक्स टैक्स में आएगा तो फाइलर तो बनेगा, लेकिन अब ये वो कहते हैं, हम तो कहते हैं एसोसिएशन को आप जो है इसमें शामिल करें। हमको पता है कि कौन कितना प्रॉफिट कमाता है, कौन कितना जो दुकानदार दे सकता है, आप हमसे मशावर करें, हम आपको बताएंगे। और हम एसोसिएशन को FBR के मामलात में शामिल किया जाए, ये हमसे मुशावरत किया जाए, हम सही। बताने को तैयार हैं उनको कि भाई आप जो है इतना टैक्स बनता है इस पे, आप इतना टैक्स ले लें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब हमें वक्त देने का और अपने मुतालबात हमारे सामने रखने। हज़रात, जैसे कि आपने देखा ताजिर इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, क्या मुतालबात हैं उनके हमने आपके सामने तफसील से रखे।